أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظیم. نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ آپ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیری اہل کو بچاؤں گا، تو یا اللہ یہ میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، اسے بھی بچا لیں، یعنی اسے ایمان کی توفیق دے دے اور پھر یہ کشتی میں سوار ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نوح یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے۔ عمل سے مراد یہاں ایمان، اس کا ایمان نہیں، اس لیے یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا اس چیز کے متعلق جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ نے مجھ سے اس کا سوال اب نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ سوال کریں گے، یہ میں نے آپ کو نصیحت فرما دی ہے، میں نے آپ کو حکم دے دیا یہ، اب اگر آپ نے سوال کیا تو آپ کا شمار میں نادانوں میں سے کر دوں گا، نادان۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جس کا مجھے علم نہیں میں اس کا سوال کرتا پھروں، یعنی اس معاملے کا مجھے سمجھ نہیں ہے تو پھر میں آپ سے سوال کرتا پھروں کہ اس کو میرے حق میں کر دے اس انداز سے۔ میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں، میرے اللہ آپ میری مغفرت بھی فرمائیں، بخش بھی دیں، مجھ پر رحم فرمائیں۔ آپ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ فرمایا تو میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ معافی مانگی۔ تو قرآن کا یہ مقام ہمیں سمجھاتا ہے کہ ایمان جو صاحب ایمان ہے اسے ہی فائدہ پہنچائے گا، صاحب ایمان کے علاوہ ایمان کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر وہ مومن نہیں ہے تو پھر ان کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ نوح علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بیٹا ایمان نہیں لایا تو وہ بچ نہیں سکا پھر اللہ کے عذاب سے۔ اس لیے تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھا دی کہ اپنے ایمان کی اچھے طریقے سے فکر رکھو اور ہر دم فکر رکھو۔ جس طرح انسان دیکھیں نا،
دنیا میں چلتے پھرتے ایک ایسی چیز کی فکر رکھتا ہے کہ جس کی فکر جس انداز سے وہ کر رہا ہے اس انداز سے فکر کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ وہ ذمہ داری انسان کی نہیں ہے۔ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پوری زندگی کا جو محور ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رزق کی فکر کرتا ہے، ہمہ وقت فکر کرتا ہے۔ حالانکہ رزق تو آنا وہی ہے جو اس نے مقدر کر دیا ہے، باقی یہ ہے کہ انسان کے ذمہ لگا دیے کہ تو محنت کر، ایک حد تک تو محنت کر، باقی اس کے پیچھے نڈھال ہونا، اس طرح فکر کر لینا، یہ کس طور پر جائز نہیں ہے۔ یہ تو ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اس چیز کو پورا کرے گا وہ۔ تو جس طرح انسان فکر کرتا ہے نا اس رزق کی، صرف اتنی ہی فکر اگر ایمان کی کر لینا تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، پھر کوئی چیز اس کے ایمان کو بگاڑ نہیں سکتی۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، میرا ایمان بگڑتا ہے نہیں بگڑتا، بنتا ہے بڑھتا ہے، کم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اس بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم یہاں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے اپنے ایمان کی اچھی طریقے سے فکر کرو، یہی ایمان تمہیں آگے کام آنے والا ہے، اسی ایمان کے اوپر ہر چیز مرتب ہونے والی ہے۔ ایمان، یہ جو اعمال صالحہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے مرتب ہوتے ہیں ایمان پر۔ ایمان درست، ہر چیز درست، ایمان درست نہیں ہے تو کوئی چیز بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب یہ کشتی ہم نے کنارے لگا دی ہے، اب اتر جاؤ، اور ہماری طرف سے امن بھی، آپ کو سلامتی بھی ملے گی، برکتیں بھی ملیں گی خوب، یہ پرامن ماحول ہوگا، یہیں سے آپ کی برکتیں ہوں گی نا ہر چیز کے اندر، ہیں جی، نسلوں کے اندر بھی، اولادوں کے اندر بھی برکتیں ہوں گی، اور پیداواروں کے اندر بھی برکتیں ہوں گی، خوب پھلو گے پھیلو گے پھولو گے۔ ایسا ہی ہوا پھر، اور فرمایا کہ ہماری طرف سے جو ہے نا ان لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ فائدہ ملتا رہے گا جو ہمارے نافرمان ہوں گے، اور ان لوگوں کو بھی ملے گا جو ہمارے فرمانبردار ہوں گے، دونوں کو ملتا رہے گا۔ لیکن پھر جو لوگ ہمارے نافرمان ہوں گے انہیں ہمارے طرف سے دردناک عذاب بھی ملے گا بعد میں۔ یہ پورا واقعہ بیان فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا آخری آیت کے اندر، جو آخری آیت ہے نا، جو آج کی آیات ان میں سے آخری آیت میں، اس آخری آیت کو جو ہے نا سمجھنے سے پہلے ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال، عرض کیا، رب، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میری اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک آپ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ ہم اہل میں سے اس کو ہم نے جو وعدہ کیا ہے نا وہ آپ کی اہل میں سے اس کو جو آپ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل درست نہیں، صحیح نہیں ہے، مراد اس کا ایمان نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے آپ کی اہل میں سے خارج کر دیا ہے۔ فلا تسألنی، لہٰذا آپ مجھ سے مت سوال کریں، ما اس چیز کا لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے۔ انی اعظک، بے شک میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب اس چیز کا سوال کرنا یہ نادانی ہے۔ قال ربی، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، انی اعوذ بک، بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اسألک، کہ میں آپ سے سوال کروں، ما اس چیز کا، لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر آپ نے مجھے بخشا نہ، وَتَرْحَمْنِي، اور میرے اوپر رحم نہ کیا، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ، حکم دیا گیا، اے نوح اتر جائیں آپ، بے سلام منا، سلامتی کے ساتھ ہماری طرف سے، وبرکات، اور برکات کے ساتھ، علیکا، جو آپ پر ہوں گی، وعلی امم ممن معک، اور ان جماعتوں پر بھی ہوں گی جو آپ کے ساتھ ہیں، وامم سنمتعہم، اور بہت سی جماعتوں کو ہم فائدہ پہنچائیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یعنی بہت سی جماعتیں ایسی بھی ہوں گی نافرمان،
فائدے ان کو بھی دنیا کے ملیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے، لیکن دردناک عذاب انہیں پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب، اس آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان فرمایا۔ اور ذرا رسالت جو بیان فرمائی ہے، مسئلہ رسالت کو سمجھے کیسا زبردست انداز ہے۔ وہ انداز یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ آپ کو بیان کیا گیا پورا ہے جی، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، قوم نے نوح علیہ السلام سے کیا ان کو کیا جواب دیا، اور پھر اللہ نے کیا امر دیا ہے جی، پھر اس کے بعد کشتی بنی، کشتی جو ہے نا وہ پانی طوفان کے اندر صحیح سلامت رہی، باقی ساری دنیا غرق ہو گئی، کون کون بچ گیا، نوح علیہ السلام نے کس کے متعلق سوال کیا تھا، ان کا بیٹا کیوں جو ہے وہ غرق آب ہو گیا، یہ سارا واقعہ فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اور ان غیب کی خبروں کا آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے؟ یہ غیب کی خبریں ہیں اور آپ کو اس کا ان خبروں کا کیسے علم ہو جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم آپ کی طرف ان خبروں کی وحی کرتے ہیں، جب ہم آپ کو وحی کرتے ہیں ان خبروں کی تو آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ تو جس کی طرف ہماری وحی ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ کا نبی، اس لیے آپ میرے نبی ہیں۔ آپ کو ان خبروں کا کیسے پتہ لگ گیا؟ آپ کو جو ان خبروں کا علم ہوا ہے یہ صرف اور صرف ہماری وحی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو جس پر ہماری وحی آتی ہے وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، اس لیے آپ میرے کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے میرے حبیب۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا میرے حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں، ان غیب کی خبروں کی ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اس وحی سے پہلے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ بات سمجھیں، اس وحی کرنے سے پہلے نہ آپ کو ان خبروں کا علم تھا نہ آپ کی قوم کو اس کا علم تھا۔ ہم نے وحی کی، آپ کو علم ہوا، آپ نے اپنی قوم کو قرآن پڑھ کے سنا دیا، ان کو بھی علم ہو گیا ہے۔ یہ ہے آپ کی دلیل ہے نبوت کی کہ آپ کو کیسے علم ہو جاتا ہے؟ ہم وحی کرتے ہیں تو آپ کو علم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اپنے یہ جو آپ قوم آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس پر صبر کیجئے۔ انجام کار جو ہے نا اچھا انجام وہ متقین ہی کا ہے۔ یہ جو کچھ مرضی کرتے رہے میرے حبیب، آپ نے صبر کرنا ہے۔ انجام جو بہترین انجام ہے متقین کا ہے، ان کا انجام اچھا نہیں اگر یہ تقویٰ کے راستے پر نہ آئے تو۔ ترجمہ سنیں، تلکا من انباء الغیب، یہ تلکا یہ من انباء الغیب غیب کی خبریں ہیں، نوحیہا الیکا ہم ان خبروں کی وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، ما کنت تعلمھا انت آپ کو علم نہیں تھا، ما کنت تعلمھا انت آپ کو علم نہیں تھا، ولا قوموں کا اور نہیں آپ کی قوم کو علم تھا، من قبل ھذا اس سے پہلے، اس کس سے پہلے؟ اس قرآن کی وحی سے پہلے، اس وحی سے پہلے نہ آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا۔ آپ کو علم ہوا کیونکہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ میرے نبی ہیں، آپ کی طرف میں نے وحی کی اور آپ نے اپنی قوم کو یہ خبریں سنا دی ہیں۔ آپ کو اور آپ کی قوم کو جو علم ہوا ہے اس وحی سے پہلے اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے قرآن کریم میں دی ہے۔ فاصبر آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین بے شک اچھا انجام متقین ہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ کرنے